دوستو، میں ہوں حبیب داؤد۔ ایولیوشن آف ایجوکیشن کی اس ویڈیو سیریز میں ہم قدیم مصر کے تعلیمی نظام پر بات کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کی۔ کچھ نوجوان لڑکیاں اسکولز میں اور گھر میں دونوں طریقوں سے تعلیم حاصل کرتیں۔ بہت سے مصری خاندانوں کا تقاضا ہوتا تھا کہ مختلف اوقات میں شوہر یا باپ کے دور ہونے کی صورت میں بیویاں یا ماں خاندانی کاروبار چلائے۔ شاہی خاندان میں لڑکیاں بھی لڑکوں کے مساوی تعلیم حاصل کر سکتی تھیں اور اکثر فرعون کی مشیر بھی ہوتیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون کے بہت سے اہم فیصلوں میں عورت کا بہت اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین کو سیاست، تاریخ، تحریر، ریاضی اور تمام فنون میں بہت ہوشیار اور باخبر رہنا پڑتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ الٹیمیٹ گول آف اسٹڈی کیا تھا۔ قدیم مصر میں طالب علم کا تعلیم حاصل کرنے کا حتمی مقصد یہ ہوتا تھا کہ شاہی محل، فوج، سرکاری ملازمت، کاتب یا پادری جیسے عہدوں میں سے کسی ایک کا حصہ بن سکیں۔ کاتب بننے کی ٹریننگ انجینئرنگ اور مجسمہ سازی جیسے شعبوں سے متعلق پیشہ ورانہ مہارت کو عام طور پر سکولز میں نہیں بلکہ فارمل ایجوکیشن یعنی رسمی تعلیم کے تناظر سے باہر سکھایا جاتا تھا۔ اب بات کریں گے مشاغل۔ بچے اپنا زیادہ تر وقت اپنے بہن بھائیوں اور کزنز کے ساتھ گزارتے اور مختلف کاموں میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے۔ اس کے علاوہ قدیم مصری بچے بھی آج کے بچوں کی طرح مختلف چیزوں سے جن میں گڑیا، لکڑی کے جانور، گیند اور دیگر کھلونوں سے کھیلتے تھے۔ اب بات کریں گے استاد کہ استاد کا سٹیٹس کیا تھا۔ اس زمانے میں استاد کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا تھا۔ قدیم مصر میں مصری تمدن اور تعلیم کو بنیادی طور پر مذہبی پیشوا کنٹرول کرتے تھے۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ سائنس، طب، جیومیٹری جیسے عملی مضامین کاہنوں کے ہاتھ میں تھے۔ استاد عام طور پر کرسی پر بیٹھ سکتا تھا جبکہ طلباء کو زمین پر بیٹھنا پڑتا، لیکن ایسے شواہد بھی ملے ہیں جس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی آج کے دور کی طرح سکولز میں ٹیبلز ہوتے تھے جس میں طلباء اپنا درساتی مواد رکھ کر پڑھتے تھے۔ سکولز میں جزا و سزا کا نظام بھی موجود تھا۔ اچھی کارکردگی دکھانے پر طلباء کو انعام دیے جاتے جبکہ شرارت کرنے پر یا سکول نہ آنے پر طلباء کو سزائیں بھی دی جاتی۔ سکولز میں نظم و ضبط کا خاص خیال رکھا جاتا۔ عام طور پر طلباء سوال یا روایتی طرز فکر سے انحراف یعنی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب آخر میں آتے ہیں قدیم مصریوں کی کچھ ایجادات۔ قدیم مصر کی تہذیب آرٹ اور فن تعمیر، انجینئرنگ اور طب سمیت مختلف شعبوں میں اپنے حیرت انگیز کارناموں کے لیے مشہور تھی، جن میں سے چند ایک سر فہرست ہیں۔ رائٹنگ۔ قدیم مصریوں نے رائٹنگ کا پکٹوگرافک نظام دریافت کیا۔ دوسرے نمبر پر بلیک انک بھی انہوں نے ایجاد کی۔ قدیم مصریوں نے بیلوں سے تیار کردہ حل کا ایجاد کی۔ کاغذ کی طرح کا مٹیریل جسے پائپارس شیٹ کہتے ہیں کی ایجاد کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ اسی طرح انہوں نے درانتی ایجاد کی جو کہ گندم اور جو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آبپاشی کا بہترین نظام بھی انہوں نے متعارف کرایا۔ کیلنڈر اور واٹر کلاک، سن کلاک اور پولیس کا نظام بھی انہوں نے متعارف کرایا۔ ممیفیکیشن، جس میں ڈیڈ باڈیز کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے موجود تھے، بھی انہوں نے متعارف کرائے۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ، سرجیکل انسٹرومنٹ اور کاسمیٹکس، میک اپ جیسی ایجادات کا سہرا بھی انہی کے سر آتا ہے۔ دوستو، ایولیوشن آف ایجوکیشن کی اس سیریز میں ہم نے قدیم مصر کی سویلائزیشن اور ان کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں دیکھا۔ دوستو، آپ کو ایولیوشن آف ایجوکیشن کی اس ویڈیو سیریز میں اگر کوئی چیز اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر ہماری فراہم کردہ معلومات میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ ہمیں کہیں پر کوئی سجیشن یا رہنمائی کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔